گزشتہ دنوں میں ہمارے ملک میں صوبہ سندھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی جانثار اور وفادار ساتھی صحابی رسول خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی گئی، اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو اس ملک کے امن کو جان بوجھ کر برباد کرنا چاہتا ہے، اس ملک میں خون خرابہ چاہتا ہے، اس ملک میں قانون سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ کچھ مہینے پہلے پورے ملک میں ایک قانون جو پاکستان میں بن رہا تھا توہین صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے، پورے ملک میں سارے مسلمان اس پر خوش تھے، صرف ایک طبقہ شر پسند عناصر کا وہ اس کی مخالفت کر رہا تھا، اور اسی پس منظر میں یہ بدترین جو گستاخی ہے وہ کی گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اسلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور وفاداروں میں، وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر دو لفظی بات کریں تو اس اسلام کی کوئی بنیاد ہی نہیں جس اسلام میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، محدثین کرام، مفسرین اعظام، فقہاء، سب یہ بات کہتے رہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ اسلام کی بنیاد ہیں، یہ اساس ہیں اسلام کی، ان پر تبرہ کرنا یہ اسلام کو ڈھانے کے مترادف ہے۔ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا احترام نہیں کرتا، ان کی شان اور مقام کو نہیں مانتا، وہ اسلام کو نہیں مانتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تو اسلام کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، جامع ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے، اور ہمارے بچے سے لے کر بڑوں تک، جوانوں بوڑھوں سب کو معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت اور شان و شوکت دے دے، ان دو میں سے اپنے پسندیدہ بندے کے ساتھ۔ میں دو بندوں کا نام تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، ان دو میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے دے، اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو شان و شوکت دے دے۔ ایک ابو جہل بن ہشام اور دوسرا عمر بن خطاب۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور ان دونوں میں سے جو پسندیدہ تھا، اللہ کو جو پسند تھا، وہ عمر بن خطاب تھا۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو اسلام کی ہدایت دی، اور واقعی اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے غلبہ ملا اور شان و شوکت ملی۔ اسی لیے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر،
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ جب سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا پھر اسلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اسلام کا غلبہ اللہ رب العزت نے ایسا کیا اس کے بعد پھر مسلمان کبھی پسپا نہیں ہوئے. ہمیشہ مسلمانوں کو عروج ہی ملا. پھر کبھی زوال کا منہ نہیں دیکھنا پڑا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو غلبہ ملتا ہے ان کا دشمن حقیقت میں اسلام کا دشمن ہے. عمر بن خطاب کے دشمن وہ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسلام کو غلبہ ملے، جو اسلام کے غلبے سے پریشان ہیں، جو اللہ کے دین کے غالب ہونے کی وجہ سے آج تک رسوا ہیں، آج تک ذلیل ہیں، آج تک وہ اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں، اپنے دانتوں کو پیس رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مصداق بنے ہوئے ہیں لیغیظ بہم الکفار. اللہ رب العزت نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانثار وفادار بندوں صحابہ کرام کے ذریعے عزت دی. صحابہ کی ایک جماعت کو اللہ رب العزت نے اس دین کے غلبے کے لیے منتخب کیا. اور کیوں کیا؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان صحابہ کی جماعت کی وجہ سے کافروں کو اللہ رب العزت قیامت تک رسوا کرتا رہے اور کافر غصے سے لال پیلے ہوتے رہے.